بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں دلچسپ اور بہترین کہانیاں۔ رات سرد تھی، بالکل میرے دل کی طرح۔ میرے خاموش ہوتے ہی کمرے میں روح تک اتر جانے والا سناٹا چھا گیا۔ وہ سناٹا میرے اندر اتر چکا تھا۔ آج میں نے اسے سب بتا ڈالا، اپنی ہر بات، ہر احساس، اپنے دل میں پکنے والے لاوے کو۔ اگر میں آج بھی نکلنے کا راستہ نہ دیتا تو وہ میرے اندر ہی گر جاتا، سب کچھ جلا ڈالتا، بھسم کر دیتا۔ پھر کیا جواب دیا اس نے؟ میرے خاموش رہنے پر اس نے پوچھ لیا تھا۔ جواب؟ میں کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تھا۔ اس جواب کے الفاظ کی بازگشت میرے چاروں طرف ہونے لگی۔ اس آندھی کے جھکڑ پھر سے چلنے لگے جس سے میں گزر کر آیا تھا، اور پھر میں نے اسے وہی جواب بھی بتا دیا، کہیں بھی رکے بغیر، کچھ بھی بھولے بغیر۔ ان الفاظ کو میں بھول بھی کیسے سکتا تھا؟ اس جواب نے تو میری محبت کی اوقات بتا دی تھی، اس کی حیثیت جتلا دی تھی۔ ان الفاظ کی بازگشت تو اب تمام عمر میرے ساتھ رہنی تھی۔ تم نے اسے کنونس کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل دے۔ آج اپنی بیوی کی اس بات پر میرے دل نے ایک کہکہا لگایا تھا، ایک استہزائیہ کہکہا۔ ملیحہ ہمدانی کو جاننے والا کوئی شخص اس کے بارے میں ایسا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن وہ جانتی ہی کب تھی ملیحہ ہمدانی کو؟ وہ میری بیوی تھی، میری محبوبہ کے بارے میں کیسے جان سکتی تھی؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گی۔ مجھے اپنی ہی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، ضبط کرنا مشکل ہونے لگا تھا۔ کچھ توقف کے بعد میں نے اپنے کندھے پہ اس کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا۔ "I'm sorry" ایک مدھم آواز میں بمشکل سن سکا تھا۔ ایک ذرا سی ہمدردی ملنے کی دیر تھی۔ میری آنکھوں میں کب سے رکے آنسوؤں کے 2 قطرے چھلک کر نیچے جا گرے۔ چند لمحات یوں ہی گزر گئے اور پھر میں نے وہ ہاتھ کندھے سے ہٹتا ہوا محسوس کیا۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ بہت عجلت میں کمبل کو خود پر پھیلانے کے بعد مخالف سمت میں کروٹ لے رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کرنے کے بعد اس نے کمبل کو سر تک اوڑھ لیا اور اب وہ چند ہی منٹوں میں سو جائے گی۔ میں نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے حسرت سے سوچا، یہ میرا غم تھا، مجھے ہی سہنا تھا۔ محبت میری لٹی تھی تو بے خوابی کو بھی میرا ہی مقدر بننا تھا۔ گزشتہ وہ 2 سال میں مجھے زندگی نے دنیا بھر کی خوبصورتی دی، صرف اس خوبصورتی کی ایک جھلک دکھائی دی، ایک خواب دکھایا، اور جب وہ خواب میری پوری کائنات بن گیا تو اسے مجھ سے چھین لیا۔ مجھ سے زیادہ بد نصیب شخص بھی دنیا میں ہے؟ آج سے ٹھیک 2 سال پہلے میں لاہور کے لیے روانہ ہوا تھا۔ لاہور جانے کا یہ پہلا اتفاق نہیں تھا، لیکن اتنا طویل قیام میں پہلی ہی بار کرنے والا تھا۔ اپنے شہر میں فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف فیشن ڈیزائننگ سے BFA کی ڈگری لینے کے بعد میں نے لاہور جانے کا مطالبہ پاپا کے سامنے رکھ دیا۔ میرے پاپا حیدر علی اور تایا صفدر علی مشترکہ طور پر فیصل آباد کی نامی گرامی ٹیکسٹائل ملز میں سے ایک کے مالک تھے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے بھی اس بزنس میں ان کا ہاتھ بٹانا تھا۔ مجھے خوب اچھی طرح معلوم تھا، لیکن میں ابھی سے اپنی باگیں پاپا کے ہاتھ میں نہیں پکڑانا چاہتا تھا۔ اس روکھے پھیکے کاروباری مستقبل کو ذہنی طور پر قبول کر چکا تھا اور مجھے اس سے کوئی انکار نہیں تھا، لیکن اگر مزید 2 سال اس سے دور رہنے کا ایک موقع مل سکتا تھا تو اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی مضحکہ نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں MFA کی ڈگری لینے کا بہانہ تلاش کر لیا تھا۔ اب یہ ڈگری مجھے فیصل آباد سے نہیں، پنجاب یونیورسٹی لاہور سے لینا تھی۔
اس سے نہ صرف میری ڈگری کی ویلیو بڑھ جاتی بلکہ گھر سے دور ایک نئے شہر میں مکمل آزادی سے رہنے کا ایک موقع بھی مل جاتا۔ ختم ہوتی آزادی کی آخری بہاریں اس کی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ۔ پاپا کو میرے اس فیصلے سے کتنا ہی اختلاف ہوتا، آخر کار ہار انہی کو ماننا تھی، یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا۔ انکل صفدر کی موجودگی میں پاپا میرے ساتھ کوئی زبردستی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اے لیولز کے بعد اگر میں نے بی بی اے کے بجائے بی ایف اے کی فیلڈ کو اپنایا تھا تو یہ بھی انہی کی مہربانی تھی۔ پاپا مجھے ایم بی اے کروا کر مکمل طور پر ایک بزنس مین کے روپ میں ڈھال لینا چاہتے تھے، لیکن یہ میرے لیے ناممکن تھا۔ میتھس کے سوال کرتے ہوئے مجھے ابکائی آنے لگتی تھی۔ ہندسے اپنی جگہ سے اٹھ کر میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگتے اور سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا۔ میں چھوٹی چھوٹی جمع تفریق بھی بھولنے لگتا۔ میرا دماغ کبھی یہ بات قبول نہیں کر پایا تھا کہ انگریزی کے حروف تہجی ایکس اور وائی کو حسابی شکل میں لکھ کر ان کی کوئی قیمت بھی مقرر کی جا سکتی ہے۔ مجھے ہندسوں سے نہیں، رنگوں سے پیار تھا۔ میں حسن پرست تھا۔ خوبصورتی مجھے ایک عجیب سے انداز میں اپنی طرف کھینچتی تھی۔ میں اس خوبصورتی کو صرف آنکھوں میں نہیں اتارنا چاہتا تھا بلکہ محفوظ کر لینا چاہتا تھا، کیمرے سے فوکس کر کے نہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا کے۔ میں اسکول ایج میں ہی بہت سی تصویریں بنا کر ڈھیروں داد وصول کر چکا تھا، حالانکہ ان میں پرفیکشن نہیں ہوتی تھی، پروفیشنلزم میں ہوتا تھا پروفیشنلزم نہیں ہوتا تھا۔ مجھے ان دونوں چیزوں کی آرزو تھی، لان میں بیٹھ کر قدرت کے حسن کو سراہنا اور اسے اپنے کینوس پر سمیٹنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ میرے دوست جو وقت کلبز اور سینما میں گزارتے تھے، میں اسے کھلی فضا میں گزارنے کو ترجیح دیتا، لیکن میں اپنا فارغ وقت کبھی بھی ان گھٹن زدہ مقامات پر لٹانے پر آمادہ نہیں تھا۔ اعتماد کی کمی تھی یا کچھ اور، میں اپنے کینوس کو کبھی گھر سے باہر نہیں لے کر گیا تھا۔ میرا دوسرا شوق کتابیں تھیں۔ اے لیولز کے بعد جب میں نے بیچلر آف فائن آرٹس میں داخلہ لینے کی خواہش ظاہر کی تو پاپا ہتھے سے اکھڑ گئے۔ میں اس قدر سخت رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے کچھ بوکھلا گیا۔ یہی بوکھلاہٹ مجھے انکل صفدر کے دروازے پر لے گئی، جنہیں میں نے ہمیشہ پاپا کی نسبت خود سے زیادہ قریب پایا تھا۔ فائن آرٹس، پاپا مجھے اس لفظ کو خوب لمبا کھینچ کر بولتے۔ آخر کون سا تیر مار لے گا فائن آرٹس کی ڈگری لے کر؟ ان کی نظر میں تیر مارنا کسے کہتے ہیں؟ میں اچھی طرح جانتا تھا۔ کیا بات کرتے ہو حیدر، تیر مارنا تو اب کسی بھی شعبے میں نہیں سکھایا جاتا۔ انکل صفدر نے حسب عادت احوال کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں بھائی صاحب، میں اسے اپنے ساتھ بزنس میں لانا چاہتا ہوں، مگر یہ پتہ نہیں کہاں سے رنگوں کا شوق اٹھا لایا ہے۔ پاپا نے انکل کی بات کا اثر لیے بغیر کہا، تو اس نے کب انکار کیا ہے تمہارے ساتھ بزنس میں آنے سے؟ انکل کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے کسمسایا تھا۔ انکار ہی تو کیا ہے، مصوری سیکھ کر ہمارے ساتھ فیکٹری چلانے سے تو رہا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں حیدر؟ ہم یہاں کوئی اسٹیل مل تو نہیں چلا رہے، کپڑا بناتے ہیں، اور تمہارا بیٹا ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں اسپیشلائز کر کے ہمارے کاروبار کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے۔ تمہیں کوئی اندازہ ہے؟ اس نئی افتاد پہ میں نے سٹ پٹا کر انکل کی طرف دیکھا۔ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ تو میرے خوابوں میں کہیں بھی نہیں تھی۔ انکل صفدر نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور میں چپ ہی رہا تھا۔ مجھے ان پر بھروسہ تھا۔ اس کے بعد انکل نے کسی نہ کسی طرح پاپا کو راضی کر لیا۔ انکل صفدر کی معاملہ فہم طبیعت نے بڑی آسانی سے میرا مان بھی رکھ لیا تھا اور پاپا کو بھی رضامند کر لیا۔ میں جو ہمیشہ سے ان کا عقیدت مند رہا تھا اب احسان مند بھی ہو گیا تھا۔ لاہور آنے کے مطابق پہ بھی اس طرح ایک ہنگامہ میرا منتظر تھا، لیکن اب کی بار اس کی شدت کافی کم تھی۔ یہاں بھی میرا ساتھ دینے والی واحد ہستی انکل صفدر کی ہی تھی۔ دیکھ لیں بھائی صاحب، یہ بے جا فرمائشیں مان کر کہیں آپ اسے بگاڑ نہ دیں۔ پاپا نے مانتے مانتے آخری آواز اٹھائی تھی۔
کیا بات کرتے ہو حیدر علی، اتنا پیارا بیٹا ہے ہمارا، بگڑنے کی عمر نہیں۔ بگڑا تو اب ڈرنے کی کیا بات، اب تو ماشاءاللہ سمجھدار ہو گیا ہے، انکل نے کہتے ہوئے اپنا بازو میرے گردن کے گرد پھیلایا۔ دیکھ لیں، اگر لاہور کی آب و ہوا نے اس کی بغاوت کو ہوا دے دی تو آپ یا میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ میرا ایک ہی تو بیٹا ہے۔ پاپا کے وہی اندیشے جو کسی حد تک صحیح بھی تھے۔ تو پھر یہ بدقسمتی تو تمہاری اپنی پیدا کردہ ہے، کیونکہ میرے تو 3 بیٹے ہیں، انکل نے 2 بیٹوں قمر اور اظہر کے ساتھ مجھے بھی شامل کیا۔ پاپا اس بات پہ شرمندہ سے ہو کر اپنے قول کا مداوع کرنے میں مصروف ہو گئے اور میں اپنی بات بنتی دیکھ کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یونیورسٹی میں داخلے کے تمام مراحل سے لے کر پیکنگ تک تمام کام میں نے انتہائی جوش و خروش سے انجام دیے۔ میری روانگی کے دن ماما بہت اداس تھیں۔ انکل صفدر کے تمام فیملی ممبرز بھی ہمارے گھر میں موجود تھے۔ قمر بھائی، اظہر اور نرمین نے اپنے اپنے انداز میں مجھے اپنا خیال رکھنے کی تلقین کی تھی۔ تائی امی الگ میرے گرد دعاؤں کے حصار باندھنے میں مصروف تھیں۔ مجھے ان سب کے اس انداز پہ ہنسی آنے لگی، گویا میں لاہور نہیں امریکہ جا رہا تھا۔ میں بچپن سے ہی انہی محبتوں کا عادی تھا۔ اکلوتا ہونے کے باوجود میں نے کبھی بھی بہن بھائیوں کی کمی محسوس نہیں کی تھی۔ انکل صفدر کا گھر ہمارے گھر کے بالکل ساتھ تھا اور پھر کاروبار بھی سانجھا ہونے کی وجہ سے ہم سب ایک گھر کے ہی افراد کی طرح رہتے تھے۔ دنیا میں بہت کم لوگوں کو ایسی محبتیں نصیب ہوتی ہیں، لیکن اگر کبھی یہی محبت امتحان بن کر سامنے آ کھڑی ہوں تو کسی حد تک مجبور اور لاچار کر سکتی ہیں۔ میں نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یونیورسٹی میں پہلا دن میری توقعات کے بالکل برعکس تھا، روکھا اور بیزار۔ تمام اساتذہ ہی عجیب آدم بیزار نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ پہلے دن کے 4 لیکچرز میں سے صرف مس آئزہ نے اسٹوڈنٹس کو اپنا تعارف کروانے کا موقع دیا، باقی تمام اساتذہ نے اپنے مضمون ہی کا تعارف کروانے کو ترجیح دی تھی۔ قدرے کم عمر ہی سہی، مس آئزہ نے ہم سے نام اور سابقہ یونیورسٹی کے بارے میں تو پوچھا تھا۔ میں لیکچر ختم ہونے کے بعد بلڈنگ چھوڑ کر باہر گراؤنڈ میں نکل گیا۔ باہر لگے بینچز پہ نظر دوڑائی تو کچھ ہی فاصلے پر ایک بینچ خالی مل گیا۔ سرسبز درخت اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے بھرپور فضا میری طبیعت پر خوشگوار اثر ڈالنے میں ہمیشہ کی طرح کامیاب ہو رہی تھی۔ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، قدرت کی بولی ایک ہی رہتی ہے۔ میرے قریب ہی گراؤنڈ کے مالی کا پائپ پڑا تھا، نل کھلا ہوا تھا اور پانی اس کے گرد جمع ہو رہا تھا۔ پرندے درختوں سے اڑ اڑ کر آتے، اپنی پیاس بجھاتے اور پھر سے پرواز کر جاتے۔ میں حسب عادت اس منظر میں کھو سا گیا۔ شاید ابھی کچھ دیر اس منظر میں کھویا رہتا، مگر قریب سے آنے والی آواز نے میری محویت کو توڑ ڈالا تھا۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ کندھوں تک آنے والی سیاہ بالوں اور نکھرے رنگ پہ فرینچ کٹ والے چہرے کا مالک کامران سے مخاطب تھا۔ وہ کلاس میں میرے عین دائیں طرف موجود کرسی پر براجمان تھا اور وقتاً فوقتاً اساتذہ کے بارے میں ریمارکس میرے کانوں میں سرگوشی کی صورت میں پہنچاتا رہا تھا۔ میں نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ کلاس میں تمام وقت میرا سر کھانے کے بعد اب وہ ایک بار پھر میرے سر پہ کھڑا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس کھلی فضا میں سانس لینے بیٹھا ہوں، میں نے بمشکل مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دوست بنانے میں ہمیشہ سے کنجوس رہا تھا۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میرا کہیں بھی کوئی ایسا دوست نہیں رہا تھا جس سے میں مسلسل رابطہ رکھتا۔ انکل صفدر کے بچوں سے میری خاصی دوستی تھی، خاص کر اظہر سے، وہ بھی شاید اس لیے کہ وہ میرا ہم عمر تھا اور مجھے یہ تعلق بنا بنایا ملا تھا۔ کسی بھی خاص محنت کے بغیر اظہر نے MBA کے بعد فیکٹری جوائن کر لی تھی اور اس کی وجہ سے ہی مجھے اکثر پاپا سے لیکچرز سننا پڑتے تھے، لیکن اس سے ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ تعلیمی ادارے مختلف ہونے کے باوجود ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ ہاں بھائی،
اندر کی بات ڈبہ بند، فضا کے بعد تو یہ واقعی بہت ضروری تھا۔ وہ خوشگواریت سے کہتا ہوا مجھے حال میں واپس لے گیا۔ ہاں بالکل، میں نے بے دلی سے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، اس بلا کے سر سے ٹل جانے کی دعا کی۔ گھر جانے کا ارادہ کیا؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ نہیں، میں ہاسٹل میں رہتا ہوں، میں نے ایک بار پھر مختصر بتایا۔ ارے واہ، یہ تو کمال ہو گیا۔ چلو پھر باہر نکلو، یہاں سے کچھ کھا پی کر آتے ہیں۔ میرے ہاسٹل میں رہنے میں کیا کمال تھا جس پہ اتنی خوشی ہوئی؟ میں سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن اس نئی افتاد پہ سخت جھنجھلایا۔ نہیں، اس وقت میرا موڈ نہیں ہو رہا، تم چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ میں نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھ کر جواب دیا، اکیلا جا کر میں کیا کروں گا، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور ٹانگ پہ ٹانگ دھر کر وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی ڈھیٹوں میں ڈھیٹ تھا۔ نرڈ آف دی کلاس۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد پھر اس کی آواز سنی۔ میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ ہمارے سامنے ہی کلاس کی ایک طالبہ بیٹھی تھی۔ اسے کلاس میں داخل ہوتے اور نکلتے تو دیکھ چکا تھا، لیکن ابھی تک نام سے نا واقف تھا۔ آنکھوں پہ سیاہ فریم کے سادہ گلاسز لگائے، پہلو میں جہازی سائز کا ایک بیگ رکھے، سامنے کتابیں کھولے، ہلکے نیلے رنگ کے بالکل سادہ کپڑوں میں ملبوس وہ دبلی پتلی سی لڑکی اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے مکمل طور پہ مختلف لگ رہی تھی۔ کامران ماتھے پہ تیوری چڑھائے یقیناً اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی کے کالج آف آرٹس اینڈ ڈیزائننگ میں اس قسم کے حلیے پہ آپ کو یہی خطاب دیا جا سکتا ہے۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ کامران سے گفتگو کے دوران یہ میری پہلی مسکراہٹ تھی جس میں بناوٹ نہیں تھی۔ کیوں، کیا غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ کامران نے مجھے گھورا۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے قطعاً کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یار جسٹ لک ایٹ ہر بیگ۔ آج پہلا دن ہے اور آج پہلے دن میں یہ اس میں بھر کر کیا لا سکتی ہے؟ کامران کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے بیگ میں جا کر جھانکا تھا۔ اس کا بیگ ہے، اس کو اٹھانا ہے، تم خواہ مخواہ کیوں ہلکان ہو رہے ہو؟ میں نے اس کے ساتھ ساتھ خود کو تسلی دی۔ نہیں، خواہ مخواہ تو ہلکا نہیں ہو رہا، کافی ٹھوس وجہ ہے پریشان ہونے کی۔ اوہ، اور کیا؟ آخر کامران کی باتوں میں کچھ دلچسپی کا عنصر نظر آنے لگا تھا۔ تم نہیں جانتے کیا حالات ہو رہے ہیں آج کل لاہور کے؟ کیا معلوم، خاتون کوئی دہشت گرد ہی ہو۔ پہلا دن ہے، بھلا کون جانتا ہے کس کو؟ میں عین ممکن ہے اس جہازی سائز کے بیگ میں بارودی مواد ہی بھرا ہوا ہو جو کسی بھی لمحے ہمیں اڑا کر رکھ دے۔ وہ آنکھیں پھیلا کر خود کو خوفزدہ ظاہر کرنے لگا۔ چلو بھائی، اٹھو، یہاں سے نکلیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ میں ایک پردیسی دوست کو اپنے شہر میں ایک دہشت گرد سے بھی نہ بچا سکا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میرا بازو تھام کر مجھے بھی اٹھانے لگا۔ 5 منٹ کے اندر اندر وہ اسے نرڈ کے بعد دہشت گرد کا خطاب دینے کے بعد مجھے اپنے خیر خواہ ثابت کر کے چل رہا تھا۔ کامران ان لوگوں میں سے تھا جو ہر طرح کے لوگوں کو خوش کرنے کا گر جانتے ہیں اور بڑی آسانی سے اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اس بات کو فائنل ہونے میں مجھے وقت لگا تھا، لیکن میرا دوست ہونے کی حیثیت سے اس نے پہلے ہی دن منوا لی تھی۔ اور آخری بات یہ کہ آج کا یہ کام میں گروپ اسائنمنٹ کے طور پر کلیکٹ کروں گی۔ اسائنمنٹ کی آؤٹ لائن دیتے ہوئے مس آئزہ کی اس بات پہ میں سٹ پٹا کر سر اٹھایا اور دیکھنے پہ اندازہ ہوا کہ اس بات پہ حیران ہونے والا میں واحد نہیں تھا۔ تقریباً پوری کلاس ہی پین چھوڑے منہ کھولے مس آئزہ کی شکل دیکھ رہی تھی۔ مس آئزہ کے ساتھ یہ ہماری دوسری کلاس تھی جو وہ 3 دن کے وقفے سے لے رہی تھی۔ اس کلاس میں وہ ہمیں ایک لمبی چوڑی اسائنمنٹ بھی دے چکی تھیں اور اس پہ ستم یہ کہ ایک گروپ اسائنمنٹ تھی۔ ابھی ہمیں یونیورسٹی میں آئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور ہم ایک دوسرے کے ناموں سے بھی بالکل نا واقف تھے۔ کلاس میں دبی دبی سی احتجاجی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ آپ لوگ ابھی ایک دوسرے سے ناواقف ہیں۔ مس آئزہ نے کہنا شروع کیا، لیکن یہی وہ وقت ہے
جب آپ اس قسم کے تجربے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ پریکٹیکل لائف میں آپ کو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، کسی کو آپ پسند کرتے ہیں اور کسی کو نہیں کرتے۔ آپ کو ہر کولیگ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہاں آپ کو ان لوگوں سے کام نکلوانا سیکھنا ہے جنہیں آپ نہیں جانتے اور اسے پسند نہیں کرتے۔ گروپنگ کے سلسلے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں اور استاد ہونے کی حیثیت سے میرا خیال ہے میں تھوڑا سا فائدہ بھی اٹھا سکتی ہوں۔ 16 اسٹوڈنٹس کی کلاس میں 4 گروپ بآسانی بنائے جا سکتے ہیں۔ ہر گروپ 4 افراد پہ مشتمل ہوگا۔ میں آپ میں سے 4 اسٹوڈنٹس کو یہاں بلاؤں گی تاکہ وہ دوبارہ اپنے گروپ فیلوز کو منتخب کر سکیں۔ اس نئی پلاننگ نے کلاس کو کافی حد تک پرجوش کر دیا تھا۔ اس کے بعد مس عائزہ نے جن اسٹوڈنٹس کو بلایا تھا ان میں اتفاق سے ایک میں بھی تھا۔ اب سامنے بلائے جانے والے طلباء کو باری باری ایک ایک ساتھی منتخب کرنا تھا۔ میں نے اپنی پہلی باری پہ اپنی واحد پہچان کامران کو ہی پکارا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ باقی طلباء اپنے اپنے ساتھیوں کو پکارنے لگے۔ اگلی باری پہ دہشت گرد کو بلوا لے، کامران نے حسب عادت میری کان میں سرگوشی کی۔ ایک مسکراہٹ میرے ہونٹوں پہ رینگ گئی۔ اور اگر اسے پہلے ہی کسی نے بلوا لیا تو؟ میں نے خدشہ ظاہر کیا۔ چل دیکھ لیتے ہیں، پر یاد رکھنا نرڈ سے کچھ نہ ہوا اسائنمنٹ تگڑی بنوائی جا سکتی ہے۔ اس نے پھر اس مختصر سے وقفے میں ان دونوں خطابات سے نوازا۔ اتنے میں اگلا اسٹوڈنٹ منتخب کرنے کی میری باری آ چکی تھی۔ میں نے مستعد ہو کر کھڑا ہو گیا، مگر مجھے تو اس کا نام ہی نہیں آتا تھا۔ آپ پلیز آ جائیں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بلانا چاہا۔ میرے اشارے پہ وہ تو نہ اٹھی، البتہ اس کے عین پیچھے بیٹھا ایک باڈی بلڈر قسم کا لڑکا کھڑا ہو گیا۔ نہیں نہیں سوری، آپ نہیں، میں ان سے کہہ رہا تھا۔ میں نے تصحیح کی۔ وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا واپس بیٹھ گیا، مگر محترمہ دہشت گرد صاحبہ ہی ہنوز اپنی سیٹ پر براجمان رہیں۔ اس ساری پس و پیش میں پوری کلاس کی نگاہیں مجھ پر مرکوز ہو کر مجھے بوکھلانے لگی تھیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے پاس جہازی سائز کا بیگ ہے۔ اس بوکھلاہٹ میں مجھے اور کچھ نہ سوجا تو یہی علامت زبان سے پھسل گئی۔ اس جملے پہ پوری کلاس میں کھلکھلاہٹیں بکھریں اور وہیں مجھ پر گھڑوں پانی بھی پڑ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ہماری سمت آنے لگی، لیکن میں نے اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے یقیناً پہلے ہی تعارف میں ایک برا تاثر چھوڑا تھا۔ مجھے ملیحہ حمدانی کہتے ہیں۔ میں نے اس آواز پہ سر اٹھایا۔ وہ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ سامنے کھڑی تھی۔ یوں مجھے میرے دیے گئے لقب کو اس نے بھی پوری کلاس کے ساتھ انجوائے کیا تھا۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ کامران آنکھیں ٹیڑھی کر کے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ ساری خفت مجھے اس کی وجہ سے اٹھانی پڑی تھی۔ I'm sorry۔ دراصل میں نے وضاحت کرنے کے لیے لب کھولے۔ It's okay، میں سچ بات کا بالکل برا نہیں مانتی۔ وہ پھر مسکرائی۔ My name is فصیح حیدر، رائٹ؟ اس کے رد عمل نے مجھے حیران کر دیا۔ اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اعتراف کیا۔ ایسی مسکراہٹ جو لبوں سے زیادہ آنکھوں کھلتی ہو اور ان آنکھوں میں ایسی چمک پیدا کر دیتی ہو کہ باقی ہر شے ماند پڑ جائے۔ آنکھوں کے سامنے لگا چشمہ ایک چمک کو دھندلا نہیں سکتا تھا۔ یہ ملیحہ حمدانی کی ذات سے منسلک پہلی خوبصورتی تھی جس سے میں اس روز واقف ہوا۔ اس کی ذات کا ہر پہلو خوبصورت تھا۔ یہ جاننے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ جمعے کی شام کو میرا گھر جانے کا ارادہ تھا۔ میں کئی دن سے اس سامان کی لسٹ تیار کر رہا تھا جو مجھے ویکنڈ پہ گھر سے لانا تھا، لیکن اس روز صبح ہی سے طبیعت بوجھل محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس بوجھل پن کے ساتھ سفر کرنا مناسب نہ سمجھا اور گھر جانے کا ارادہ اگلے دن تک کے لیے ملتوی کر دیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہفتے کی شام تک میری طبیعت پہلے سے زیادہ بگڑ گئی اور اتوار کی صبح تک میں بری طرح بخار میں پھنک رہا تھا۔ ہاسٹل کے کھانے میرا حساس معدہ برداشت نہیں کر پایا اور مجھے
لے بیٹھا۔ اصل پریشانی مجھے اس وقت ہوئی جب پیر کی صبح تک بھی بخار نہ ٹوٹا۔ یونیورسٹی حاضر نہ ہونے پہ صبح کال کرنے والا کامران تھا۔ میری بیماری کی خبر سنتے ہی وہ 15 منٹ کے اندر میرے کمرے میں موجود تھا اور اب تک بے خبر رکھنے پر میرے کان کھا رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے میری معذرت قبول کی، پھر اپنے ساتھ چیک اپ کروانے ہاسپٹل لے گیا۔ ہاسٹل میں ڈراپ کرنے کے بعد بھی وہ اس وقت تک نہیں ٹلا تھا جب تک میں اس کے سامنے سینڈوچز کے بعد دودھ کے ساتھ دوا لے کر لیٹ نہیں گیا۔ اگلی صبح تک میری طبیعت کافی بہتر تھی۔ اس دوران کامران کئی بار ہاسٹل کے چکر لگا چکا تھا۔ میں مزید چھٹی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے مجھ پہ مزید ایک دن اور حاضر نہ ہونے کی پابندی عائد کر دی۔ صرف ایک ہفتے کی شناسائی اور میری یوں پرواہ کر رہا تھا جیسے بچپن سے میرے ساتھ ہو۔ اتنا خلوص یقیناً خوش نصیبوں کو ہی ملتا ہے۔ شاید وہ اثر ڈاکٹر کی دوا کا نہیں، اس کی فکر مندی کا تھا جس سے میں اتنی جلدی صحت یاب ہو گیا۔ شام کے وقت میں اگلے دن کی تیاری میں مصروف تھا جب میرا موبائل بجنے لگا۔ اس پہ کامران کا نمبر آ رہا تھا۔ وہ 20 منٹ پہلے تو میرے پاس ہی موجود تھا۔ میں نے قدرے حیران ہوتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہیلو یار، ذرا باہر آ جاؤ۔ میرے ہیلو کے جواب میں اس نے فرمائش کی، باہر؟ میں واقعی حیران ہوا۔ ہاں، بلڈنگ سے باہر۔ میں یہاں گیٹ کے سامنے کھڑا ہوں۔ خیریت، تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ تو یہ نخرے کرنا بند کر اور 1 منٹ کے اندر اندر باہر آ، تیری ملاقات آئی ہے۔ اس نے غصے سے اتنا کہہ کر کھٹ سے فون بند کر دیا اور میں حیرانی کے عالم میں قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ پہلا قدم رکھتے ہی میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ ہاسٹل کے باہر بنے چھوٹے سے گراؤنڈ میں ملیحہ حمدانی کامران کے ساتھ موجود تھی۔ میں نے خود پہ قابو پاتے ہوئے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ آپ 2 دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہے تھے؟ کامران سے پوچھنے پہ پتہ چلا کہ کچھ بیمار ہیں، تو میں نے سوچا عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ آپ کو زحمت تو نہیں ہوئی؟ ایک طرف دھری کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، جبکہ میں ابھی تک اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک لڑکی جس کے نام سے میں 3 دن پہلے واقف ہوا تھا، اس وقت ایک معمولی سے بخار کے آ جانے پہ میری عیادت کرنے ہاسٹل تک آن پہنچی تھی۔ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بیٹھی میرا حال احوال دریافت کرتی رہی۔ میں نے اسے یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ اس کا آنا میرے لیے کسی بھی طرف سے باعث زحمت نہیں بنا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کامران کی عجیب و غریب اشارے اور مسکراہٹوں کو بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ کیا کہنا چاہ رہا تھا میں اچھی طرح سے جانتا تھا، مگر اس وقت دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے کے سوا کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ یہ سب یہاں ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ جاتے جاتے وہ حیران ہونے کی ایک اور وجہ بھی چھوڑ گئی تھی۔ مجھے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے اس نے اپنا جہازی سائز بیگ کھولا، ایک لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ یہ میں کچھ فروٹس لے کر آئی تھی۔ بیماری میں اس سے بہتر غذا کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ زیادہ تو نہیں لائی، لیکن پھل ہمیشہ تازہ ہی اچھے لگتے ہیں۔ اگر ضرورت ہوئی تو کل پھر لیتی آؤں گی۔ میں انکار کرتا ہی رہ گیا، لیکن وہ لفافہ میرے ہاتھ میں پکڑا کر چلی گئی۔ کامران جب تک اسے واپس یونیورسٹی کے گیٹ پر چھوڑ کر آیا، میں سکتے کے عالم میں وہیں بیٹھا تھا۔ چل بیٹا، اب فٹافٹ اگل دے، کیا ماجرا ہے یہ؟ وہ میرے سر پر کھڑا جواب طلب کر رہا تھا۔ میں کیا اگل دوں؟ لے کر تو اسے آیا ہے، میں چلایا، مگر دعوت تو میں نے نہیں دی تھی۔ قسم لے لے اگر میں نے تیری غیر موجودگی میں اس سے ایک بار بھی بات کی ہو۔ اب اگر وہ میری مزاج پرسی کے لیے آ ہی گئی ہے تو اس میں تمہارے جلنے سے کیا فائدہ؟ اگلی بار تم بیمار پڑ جانا، میں خود اس کو لے کر تمہارے گھر آ جاؤں گا، پکا وعدہ۔ میں نے اسے یقین دلایا۔ اچھا، تو اب یہ بما پھل حاضری کے لیے مجھے بیمار پڑنا ہوگا؟ چلو کوئی بات نہیں، سوچ لیتے ہیں اس بارے میں۔ میرے مشورے پہ وہ کچھ مطمئن سا ہو کر واپس چلا گیا اور مجھے اپنے خیالوں میں گھرا چھوڑ گیا۔
اس رات میں بہت دیر تک ملیحہ ہمدانی کو سوچتا رہا تھا۔ آج اس نے مجھے دوسری بار حیران کیا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے خیالات کو اس کی ذات سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اس میں کچھ تو ایسا تھا جو مجھے کسی اور لڑکی میں نظر نہیں آیا تھا۔ اس حوالے سے اظہر کو میرے بارے میں بہت سے شبہات تھے۔ میں مصوری کا شوقین تھا اور شاعری کا دل دادا۔ اظہر کے مطابق رومانٹک ہونے کے لیے یہ دو شوق کافی ہوتے ہیں۔ مصوری اور شاعری کا شوقین ہونے کے باوجود میرا دل آج تک کسی حسینہ پہ نہیں اٹکا تھا۔ یہ بات اس کے لیے ناقابل ہضم تھی۔ اچھا، زیادہ نہ سہی کوئی ایک آدھ تو ہوگی، وہ جیسے مجھے اقبال جرم میں رعایت دیتا ہو۔ کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی نہیں ہے۔ جس دن ملی سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا، میں اسے یقین دلاتا۔ ارے جاؤ، بتاتا ہوں۔ بتاتا ہوتا تو ابھی بتا دیتے۔ سب جانتا ہوں تمہیں، بہت گھنے ہو تم۔ اس نے کبھی بھی میری بات پہ یقین نہیں کیا تھا، لیکن تب ایسا کچھ تھا ہی نہیں تو میں اسے کیا بتاتا۔ ملیحہ ہمدانی سے پہلے تو میں نے کسی لڑکی کو اس قدر تسلسل سے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس میں ایسا کیا تھا جو میں اسے سوچے جا رہا تھا؟ اس کا بہت عام ہونا اسے ہر جگہ بہت خاص بناتا تھا۔ ہاں، اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی، مگر میں اس کے ظاہر سے تو متاثر نہیں ہوا تھا۔ میں تو ملیحہ ہمدانی کے باطن سے متاثر ہوا تھا، وہ باطن جو تھوڑا تھوڑا کر کے مجھ پہ عیاں ہوتا رہا، اپنے ہر اظہار پہ مجھے پہلے سے زیادہ اسیر بناتا رہا، اور جب میں مکمل طور پہ اس کی قید میں آ گیا تو میرے صیاد نے مجھے اپنانے سے ہی انکار کر دیا۔ مجھے اس قید خانے میں لاوارث چھوڑ دیا، جس کی چابی صرف صیاد ہی کے پاس تھی۔ اس میں کوئی دانہ ڈال سکتا تھا، نہ پانی۔ رہائی تو بہت دور کی بات ہے۔ پہلے سیمسٹر کے اختتام تک میں 4 افراد پر مشتمل اس گروپ کا حصہ بن چکا تھا، جس میں میرے علماء کامران، ملیحہ ہمدانی اور ندا رحمان شامل تھے۔ ہر وقت تک سکھ سے تیار رہنے والی وہ تیکھی سی لڑکی ملیحہ کے توسط سے ہی ہمارے گروپ میں آئی تھی، جبکہ ملیحہ کی ظرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ میرا اور کامران کا مشترکہ تھا۔ اس کی ہاسٹل آمد نے میرے اور کامران کے دل میں جیسے غلط فہمی کو جنم دیا تھا، کچھ ہی دنوں میں دم توڑ گئی تھی۔ وہ اس کی طرف سے تعلق بڑھانے کی کوئی پیش رفت نہیں تھی، بلکہ صرف ایک کار ہمدردی تھا جس کا مستحق اس کی نظر میں کوئی بھی بیمار شخص ٹھہر سکتا تھا۔ صحت یاب ہونے کے بعد جب میں یونیورسٹی پہنچا تو اس نے ایک بار پھر میرا حال احوال دریافت کیا تھا، اور اس کے ساتھ حفظان صحت کے اصولوں پہ ایک لمبا لیکچر بھی دیا تھا۔ اس لیکچر سے میری معلومات میں تو البتہ گردن کے سریے کی لمبائی اور گراں قدر اضافہ ہوا تھا۔ اس ساری کاروائی پہ کامران کا جلایا عروج پہ تھا، جسے چھپانے کی اس نے قطعاً کوشش نہیں کی تھی۔ یہ اس کے جلے کٹے جملے ہی تھے جو میرا دماغ 7ویں آسمان پہ پہنچانے میں معاون ثابت ہو رہے تھے۔ وہ دن میں واقعی ہواؤں میں گزارا تھا، اور اس دوران میں نے اتنی بلندی پہ جا پہنچا کہ واپسی کا سفر 2 ہفتوں میں مکمل ہوا، اور 2 ہفتوں کے بعد میں صرف زمین پہ پہنچا نہیں تھا بلکہ بہت زور سے گرا تھا۔ وہ دوپہر ڈھلے کا وقت تھا، ڈپارٹمنٹ کافی حد تک خالی ہو چکا تھا، لیکن ہمارا گروپ اپنی اسائنمنٹ پہ کام کرنے کے لیے وہیں کوریڈور میں جمع تھا۔ کوریڈور میں بہت کم لوگ ہونے کی وجہ سے ایک خاموشی کا عالم تھا۔ کسی کی ہیل کی آواز سنائی دینے لگی، ٹک ٹک۔ اس آواز سے میں ہمیشہ خار کھاتا تھا، اور اس وقت بھی اس نے میری ساری توجہ توڑ کر رکھ دی تھی۔ میں بے چینی سے اسے نظر نہ آنے والے وجود کے گزر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وجود سامنے سیڑھیوں پہ نمودار ہوا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے آنے والی لڑکی کا 3 انچ کی ہیل والا جوتا ہاتھ میں پکڑی 3 بائی 4 فٹ کی پینٹنگ سے ٹکرایا۔ ایک لمحے میں اس کا توازن بگڑا اور وہ ایک چیخ کے ساتھ گرنے لگی۔ یہ اس کی چیخ ہی تھی جس نے باقی افراد کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ سب لوگ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھے اور بری طرح
जख्मी नजर आ रही थी। 3 इंच की हील के साथ एक लंबी चौड़ी पेंटिंग पकड़कर सीढ़ियों से उतरने की कोशिश का ये नतीजा कोई ज्यादा गैर मुतवक्के भी नहीं था, लेकिन इस वक्त इसकी पेशानी से तेजी से खून निकलना सबको परेशान कर रहा था। फसी, हेल्पलाइन पर कॉल करो जल्दी से, मलिहा चिल्लाई थी। वो इस लड़की का सर थपथपा रही थी जो गालिबन बेहोश हो चुकी थी। मोबाइल निकाल कर कॉल मिलाने लगा। कॉरिडोर में मौजूद इक्का दुक्का लोग भी जमा हो चुके थे। कामरान, तुम प्लीज मेरा बैग ला दो, इसने दूसरा जुमला करीब खड़े कामरान से कहा। इसके इस तकाजे ने चेहरों पर मौजूद परेशानी को हैरत में बदला था। कामरान भी हैरानी से इसे देखता हुआ बैग लेने चला गया। बैग लेते ही इसने इसमें से एक छोटी सी फर्स्ट एड किट बरामद की। वहां खड़े सब लोग दिलचस्पी से इस तमाशे को देख रहे थे, जबकि वो बड़ी महारत से इस लड़की को फर्स्ट एड देने में मसरूफ थी। चंद मिनटों में हेल्पलाइन का अमला पहुंच गया और इसे स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जाने लगा। इस दौरान मलिहा तेजी से अपना बैग समेट रही थी। हैरत का धचका मुझे इस वक्त लगा जब मैंने इसे भी एम्बुलेंस में सवार होते देखा। मैंने इसकी तरफ कदम बढ़ाए। क्या तुम इस लड़की को जानती हो? मैंने सवाल किया। नहीं तो क्यों, क्या हुआ? इसने जवाबन यूं सवाल किया जैसे मैं इसके बारे में कोई खुफिया मालूमात रखता हूँ। तुम साथ जा रही हो ना? तो मैंने सोचा कि शायद मैंने जुमला अधूरा छोड़ा। वो इसी डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट है, वक्त बुरी तरह जख्मी है। इंसानियत के नाते मैं इसके साथ जाने को अपना फर्ज समझती हूँ। वो खफगी से कहती हुई अंदर बैठ गई और मैं हैरत और खफत के मिले जुले असरात के साथ वहीं खड़ा रह गया। अभी मैं शायद कुछ देर मजीद वहीं खड़े रहकर इस सारे वाक़े पर सोच विचार करता कि पीछे से सुनाई देने वाले कहकहे ने मेरा इर्तिकाज़ तोड़ दिया। मेरी सूरत का रिकॉर्ड लगाने वाला था। मैंने इस नई सूरत हाल के लिए दिल पे हाथ रखते हुए खुद को तैयार किया। क्यों भाई, मेरे शहजादे को क्या हुआ है? इसने मेरे कंधे पे एक जोरदार धप रसीद करते हुए पूछा। इसकी बत्तीसी तमाम की तमाम बाहर थी। यार, ये तो मुंह उठाकर साथ ही चली गई, मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए बलाखिर कहा। वो मुंह उठा के तेरे पास भी तो आई थी, कामरान की तरफ से दूबदू जवाब आया। चंद ही मिनटों के इस वाक़ये ने मलिहा हमदानी की हॉस्टल आमद को बहुत ख़ास से बहुत आम बना दिया था। मेरा दिल कट के रह गया। यानी ये मुंह उठाकर हर जगह ही चली जाती है? कामरान से भला कब कोई पर्दा था? मैंने तस्लीम करने में ही आफियत समझी। हाँ, वो मुस्तहिक समझकर हर जगह जाती है और लोग खुद को टॉम क्रूज समझने लगते हैं। इसने फिर से दांत निकाले। अब मुझे कितने अरसे तक इस मजाक का निशाना बनना था, ये सोचकर मैं तिलमिला कर ही रह गया। हजूर, अब आप अपनी औकात में आ जाएं, इसी में भलाई है। और मैं वाकई अपनी औकात पे आ गया था। मेरी अयादत के लिए इसके हॉस्टल आने से अब तक मैं अपनी हर मुमकिन अच्छी बात के बारे में सोचता रहा था जिसने मलिहा को अपनी तरफ खींचा। आज मुझ पे अया हुआ था कि वो अच्छी बात मुझ में नहीं, मलिहा हमदानी में थी। वो ऐसा क्यों करती थी मैं नहीं जानता, लेकिन इससे पहले मैंने किसी को दूसरों के लिए यूं परेशान होते नहीं देखा था, वो भी इस सूरत में जब आप इन दूसरों को जानते तक न हो। मलिहा सिर्फ इस दिन इसके साथ नहीं गई, बल्कि अगले 3 दिन वो इसकी अयादत के लिए जाती रही। और मैं रोज़ नए सिरे से इन ख्यालात और कयास आराइयों पर खुद से शर्मिंदा होता रहा जो मैंने इसके बारे में की थी। मैंने सच्चे दिल से एतराफ़ किया था कि मलिहा हमदानी का दिल भी इसकी मुस्कुराहट की तरह खूबसूरत था, शायद इससे भी ज़्यादा। और कामरान ने ये एतराफ़ मलिहा हमदानी के सामने अपनी ज़ुबान से भी कर दिया था। ये हमारी दोस्ती की शुरुआत थी। मलिहा, तुम्हारे पास स्टेपलर होगा? अदनान ने बड़ी अजलत में आकर इससे पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल है, अभी देती हूँ और तुम इसे पकड़ना ज़रा। इसने अदनान और मुझे बैक वक्त मुखातिब करते हुए अपनी गोद में बैठी बिल्ली मुझे थमाई और अपने बड़े से बैग में से स्टेपलर ढूंढकर इसे थमाया। ओह थैंक यू सो मच, मैं बस अभी वापस कर जाऊंगा।
स्टेपलर हाथ में लेते ही अदनान भागता हुआ वापस मुड़ गया। मलिहा हमदानी का बैग कोई मामूली बैग नहीं था, बल्कि उम्र अयार की कोई जंबील थी। इसमें ज़रूरत का हर सामान हमा वक्त मौजूद होता था और इसकी शोहरत क्लास से बाहर भी दूर दूर तक फैल चुकी थी। स्टेपलर, स्केल, कैंची, पेपर, ज़रूरत की यानी हर चीज़ इसके पास मौजूद होती थी। किसी को कैसी ही अनोखी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, वो सीधा मलिहा हमदानी के पास ही आता और 95% लोगों को अपनी मतलूबा चीज़ें इसकी जंबील से मिल ही जाती थीं। अगर नहीं मिला तो वो कामरान को इसमें से बारूदी मवाद नहीं मिला था। अदनान के जाने के बाद इसने बिल्ली मेरे हाथों से वापस ले ली और इसकी टांग पर मरहम लगाने लगी। इस रोज़ इत्तफाक से निदा और कामरान दोनों ही छुट्टी पे थे। आखिरी क्लास गैर मुतवक्को थी। फ्री होने का पैगाम सुनकर हम ग्राउंड में चले आए। मौसम खुशगवार था। हम हल्की फुल्की बातों में मसरूफ थे जब सामने से एक जख्मी बिल्ली को गुजरते देखा। इसकी एक टांग से खून रिस रहा था। फसीह, तुम इसे पकड़ो, तुम इसे आगे से पकड़ो, इसकी बैंडेज कर देते हैं, ऐसे तो जख्म खराब हो जाएगा। इसने कपड़े झाड़ते हुए मुझे भी उठने को कहा। मलिहा ने बहुत एहतियात से इसका जख्म साफ करने के बाद इस पे मरहम लगाया। मुझे इस बिल्ली पे रश्क आ रहा था। मैं इस दौरान कुछ भी नहीं बोला था, सिर्फ चुपचाप इसे ये सब करता देख रहा था। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? शायद ये मेरी नज़रों का इर्तकाज़ ही था जिसने इसकी महवियत को तोड़ा था। कुछ नहीं, मैं धीमे से मुस्कुराया। मैं अभी तक इससे मुतल्लिक अपने एहसासात को समझ नहीं पाया था। मैं इसे पसंद करता था, मुझे मालूम था, लेकिन इस पसंदीदगी की नौइयत क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। इसकी मौजूदगी मुझे जैसे किसी सहर में मुब्तला कर देती थी। वो बोलती थी तो मेरा दिल चाहता था वो हमेशा यूं ही बोलती रहे और मैं सामह बना रहूं। इसमें कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी तरफ खींचता था। अपने बारे में इसकी राय जानने का भी शदीद ख्वाहिशमंद था। ज़िंदगी में बहुत से काम हम बहुत गैर मामूली ख्याल करते हुए नज़रअंदाज कर देते हैं, ये जाने और सोचे बगैर कि किसी की ज़िंदगी का दारो मदार इसी एक छोटे से काम पे था। मलिहा हमदानी बहुत धीमी आवाज़ में कह रही थी। इसकी नज़रें अब भी वही नरमी से इसी बिल्ली पर मरकूज थीं। मगर शायद आज इसने मेरी आंखों में लिखी तुम ये सब क्यों करती हो कि तहरीर पढ़ ली थी और वो इसी तहरीर का जवाब दे रही थी। मसलन मैंने इसे मज़ीद बोलने पे उकसाया। मसलन इस बिल्ली की बैंडेज करने का काम। इसने इस बार मुस्कुराते हुए मेरी जानिब देखा और मैं हमेशा की तरह इस मुस्कुराहट में खो सा गया। हम में से कितने लोग होंगे जो एक ज़ख्मी बिल्ली को देखकर रुक जाएं ताकि इसके ज़ख्म पर मरहम लगा सकें? वो पूछ रही थी। मैं जानता था ये सवाल नहीं था, सो खामोश रहा। शायद 100 में से कोई एक। इसने कुछ तवक्कुफ से खुद ही जवाब दिया। मैं नहीं जानती इसे ये ज़ख्म कैसे लगा, लेकिन हो सकता है ये ज़ख्म बढ़कर इसके पूरे जिस्म में फैल जाता और अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। चंद दिन तक वो चलने फिरने से मुकम्मल तौर पर माजूर हो जाती और इसे भूख से मरना पड़ता। और क्या मालूम ये सुबह अपने बच्चों के लिए खाना लेने निकली हो और ये हादसा पेश आ गया हो। इन बच्चों का इसके बाद क्या होता? एक जानदार की मौत सिर्फ इसकी मौत तो नहीं होती, इससे मुंसलिक बहुत से जानदारों की मौत बन जाया करती है। बहुत सी जिंदगियां मुतासिर हो जाती हैं, घर उजड़ जाते हैं। बात के इख्तिताम तक इसकी आवाज़ में नमी घुलने लगी। मैंने चौंक कर इसे देखा। इसकी आंखों में पानी चमक रहा था। मैं यकदम घबरा गया। क्या हुआ मलिहा? मैंने तशवीश के आलम में पूछा। अभी कुछ ही लम्हे पहले तो वो मुस्कुरा रही थी और अब ऐसी कौन सी बात थी जिसने इसे इस कदर गमगीन कर दिया था? कुछ भी नहीं। इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने की कोशिश की थी। तो रो क्यों रही हो? नहीं, मैं तो नहीं रो रही। लेकिन इसकी मुस्कुराहट आंखों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गई थी। वहां अभी तक नमी चमक रही थी। वो अपना गम मुझसे नहीं कहना चाहती थी। मैंने अंदाजा लगाया
اس خیال سے میرے دل کو ٹھیس لگی، لیکن میں اس کی نم آنکھیں جو ٹھیس میرے دل کو لگا رہی تھیں وہ اس سے کہیں زیادہ تھی۔